نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. پچھلی بار بھی ہم نے مکتوب نمبر 76 کا کچھ حصہ پڑھا تھا. آج بھی انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ گاروں کی انکساری اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرما برداروں کے دبدبہ یعنی جد و جہد سے زیادہ محبوب ہے، اور حرام چیزوں سے بچنا بھی دو قسم پر ہے. ایک قسم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے. اور دوسری قسم کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق اور ارحم الراحمین ہے، اور بندے فقراء اور محتاج اور بالذات بخیل اور کنجوس ہیں، اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی شخص پر اس کے بھائی کی عزت و آبرو اور کسی قسم کا کوئی حق ہے تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے، قبل اس کے کہ اس کے پاس نہ کوئی دینار رہے اور نہ درہم، کیونکہ قیامت کے دن اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو بقدر ظلم اس سے بدلہ میں لے لیا جائے گا اور صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی. اور نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ حاضرین صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور اسباب کچھ نہ ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی بھی دی ہو اور کسی کو تہمت بھی لگائی ہو اور کسی کا مال بھی کھایا ہو اور کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو مارا ہو. بس ہر ایک حقدار کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر حقداروں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقیر آپ کی تعریف اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے کہ شہر عظیم لاہور میں آپ کے وجود کی وجہ سے اس گئے گزرے زمانہ میں بہت سے شرعی احکام رائج ہو گئے ہیں، اور وہاں دین کو تقویت اور مذہب کی ترویج حاصل ہو گئی ہے، اور وہ شہر یعنی لاہور فقیر کے نزدیک ہندوستان کے تمام شہروں کی نسبت قطب ارشاد کی مانند ہے. اس شہر کی خیر اور برکت ہندوستان کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. اگر وہاں دین رواج پذیر ہے تو سب جگہ ایک درجہ رواج متحقق ہے. حق سبحانہ و تعالی آپ کا معاون اور مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا کرے اس کی. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور انسان کو نیکی پر استقامت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اچھے ماحول کی ضرورت ہے، پھر انسان کو سب سے پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے.
تو یہ جتنی ساری جو ضروریات ہیں نیکی پر استقامت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص اور یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان میں ایک بہت ضروری چیز حلال کھانا بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے حضرات نے کچھ اس طرح سے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان کا جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہے تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے، انسان کو نیکی پر اور دین پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب رزق حلال نہیں ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں والی زندگی کی طرف لوٹتا رہے گا، اور جب انسان کا رزق طیب ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، صحیح ذرائع سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہ پر پختہ بھی ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پاک اور حلال رزق کی وجہ سے انسان کو گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف رغبت نہیں ہونے دیتے۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے، سب سے جو بنیادی جو انسان کے لیے اس کی اصلاح کے راستے میں جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارا جو رزق ہے وہ حلال ہو۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک نوجوان بڑی تیزی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو تیزی سے جاتا ہوا دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اس لیے جا رہا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے خاندان کی پرورش کرے تو یہ ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ اگر 4 چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں تو دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے اس انسان کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب اس میں پہلی چیز کہ انسان کو امانت داری کی صفت حاصل ہو جائے، اور دوسری چیز فرمایا انسان کے اخلاق وہ اچھے ہو جائیں، اور تیسرا فرمایا کہ انسان سچ بولنے والا ہو، اور چوتھی بات فرمائی کہ اس کا جو رزق اور روزی ہے وہ حلال ہو۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو۔ اور پھر احادیث کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مستجاب الدعوات ہونے کے پھر آگے بہت سارے واقعات بھی ہیں، یعنی کسی نے ان کو ستایا، انہوں نے اس کے لیے موقع پہ بد دعا کی، اس کو موقع پہ ہی سزا مل گئی، اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جب یہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ تو ان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اور پھر قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے کہ جب حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اگلے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بیت المقدس پر
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے، وہ ہر رات کو یہ آواز لگاتا ہے کہ جو حرام رزق کھائے اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ تو ایسے ہی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو ان کا غلام تھا تو وہ ان کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے آیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہمیشہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم یہ کھانے کی جو چیز ہے یہ کہاں سے لائے ہو، لیکن اس دن بھوک بہت زیادہ تھی تو یہ پوچھ نہ سکے، ابھی ایک لقمہ کھایا تھا تو یاد آیا کہ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم کہاں سے لائے ہو۔ تو اس کو پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لائے تھے کھانے کی چیز، تو اس نے کہا کہ میں ابھی جب مسلمان نہیں ہوا تھا جاہلیت کے دور میں ایک دفعہ کسی سفر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر کوئی بستی تھی، تو ان بستی والوں کو کوئی مشکل تھی، کوئی تکلیف تھی، تو مجھے کوئی منتر آتا تھا، جیسے جادو ٹونا منتر ہوتا ہے، وہ مجھے آتا تھا، تو میں نے ان کو وہ کر کے دے دیا، پڑھ کے دے دیا۔ تو اس وقت تو انہوں نے مجھے اس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں تھا، تو آج میں کافی عرصے کے بعد اس طرف دوبارہ گیا تو انہوں نے اس کے بدلے میں وہ جو میں نے منتر ان کو کر کے دیا تھا مجھے یہ کھانے کی چیز دے دی، تو میں یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایک لقمہ کھایا تھا اس کو پھر کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الٹی کر کے اس کو اپنے پیٹ سے نکالا۔ کسی نے کہا کہ یہ نکل نہیں رہا، آپ ایسا کریں، آپ پانی پئیں تھوڑا تھوڑا، اور پھر اس کو اپنے اندر سے جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ تو وہ پھر کافی محنت اور مشقت کے بعد انہوں نے اپنے اندر سے، پیٹ میں سے وہ ایک لقمے کو باہر نکالا، اور فرمانے لگے کہ اگر اس ایک لقمے کو میرے پیٹ میں سے نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے پھر بھی اس چیز کا کوئی بھی فکر اور رنج نہ ہوتا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس کا مفہوم تھا کہ جو انسان کے جسم کا گوشت حرام کے رزق سے پلے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو ایسے ہی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حجاج بن یوسف جب بادشاہ بنا تھا تو یہ چونکہ بہت زیادہ ظالم تھا، تو اب جس وقت میں یہ بادشاہ بنا تو اس وقت میں اس کے علاقے کے قریب میں نا چند ابدال رہتے تھے، تو وہ جو ابدال تھے وہ بہت ہی زیادہ مستجاب الدعوات تھے، وہ جو بھی دعا وغیرہ کرتے تھے، جس کے لیے بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ تو ان کے وقت میں نا جو بھی کوئی ظالم ہوتا، کسی پہ ظلم کرنے والا ہوتا، کسی کو ناحق ستانے والا ہوتا، تو وہ جو چند ابدال تھے وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیتے یا دعا کر دیتے، تو وہ جو ظالم تھے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف جب اقتدار میں آیا تو اس کو کسی نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت بڑی سخت ہے اور آپ بھی کسی کو سزا دینے میں، کسی پہ ظلم کرنے میں ذرا بھی جھجکتے نہیں ہیں، تو وہ ذرا ابدالوں کی ایک جماعت ہے تو اس کا ذرا خیال رہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ ان کو ہے نا وہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے محل میں کھانے کی دعوت پہ بلا لیا، اور کھانے کی دعوت پہ بلایا تو اس نے جو کھانا تیار کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اس کھانے میں حرام کی آمیزش تھی۔ تو جب وہ ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے کھا لیا، تو جب وہ حرام ان کے پیٹ میں چلا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مستجاب الدعوات ہونے کی ایک صفت عطا کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر حجاج بن یوسف نے پھر اپنے دور میں جو ظلم کا اور قتل و غارت کا جو پھر بازار گرم کیا، پھر اس کو دنیا نے دیکھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اور اس میں اللہ ماشاءاللہ ہم
کسی نہ کسی درجے میں نا ہم ملوث ہوتے ہیں. جیسے اس میں ہمارے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب یہ واقعہ تو ان کے کشف کا ہے کہ جی ان کو کشف بڑا جلدی ہو جاتا تھا، اور ان کے کشف کو بہت سارے لوگوں نے اپنے وقت میں آزمایا بھی تھا. تو لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے. تو اس میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی آدمی نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ شرط رکھی کہ بھائی ٹھیک ہے کھانا میں کھا لوں گا لیکن چائے نہیں پیوں گا. تو اس نے کہا کہ حضرت کھانا کھائیں گے تو چائے کیوں نہیں پئیں گے، کہ مطلب ہر چیز میری اپنی ہے، بھینس بھی اپنی ہے، دودھ ہر چیز اس میں کوئی، چونکہ اس وقت میں لوگوں میں معروف تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ایک چیز کھول دیتے ہیں کہ گڑبڑ والی چیز ہو. تو اب وہ اس میں آتا ہے کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا کشف ہوا یا ان کے علم کے اندر یہ بات تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم نے جو بھینس رکھی ہوئی ہے گھر میں، اس بھینس کے کھانے کے لیے جو چارہ آتا ہے تو وہ چارہ تم اپنے دفتر کے ملازم کے ذریعے منگواتے ہو، اور وہ جو تمہیں ملازم ملا ہوا ہے، حالانکہ تم افسر ہو، بڑے آدمی ہو، تو وہ جو ملازم تمہیں ملا ہوا ہے حکومت کی طرف سے وہ تمہارے گھر کے کاموں کی معاونت کے لیے نہیں ملا ہوا، وہ دفتر کے کام کے لیے ملا ہے، جبکہ تم اس سے اپنے گھر کا کام لیتے ہو. تو اس وجہ سے یہ جو دودھ ہے یہ حرام ہو جائے گا، اس لیے میں اس کی چائے نہیں پیوں. اس میں ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر بھی یہ چیز یا بات پائی ضرور جاتی ہے کہ ہمیں بعض دفعہ موٹر سائیکل مل جاتا ہے دفتر کی طرف سے، یا جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یا گاڑی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گاڑی ملی ہوتی ہے دفتر آنے جانے کے لیے، دفتر کے ٹور پہ جانے کے لیے، دفتر کے کام کرنے کے لیے، لیکن انسان کیا کرتا ہے اس گاڑی میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، اور جو دفتر والے ہوتے ہیں ان کے علم کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوتی. تو اس طرح سے یعنی اس طرح کی کئی ساری ملی جلی شکلیں جو ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری جو کمائی ہے، جو ہمارا رزق ہے، وہ طیب اور پاک نہیں رہتا. اور اسی طرح سے آتا ہے کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی کہ ایک آدمی آیا، وہ ان کے لیے آموں کی نا ایک پیٹی لے کے آیا. تو اب یہ بھی ان کے کشف کا ہی واقعہ ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ایک پہلو نکلتا ہے بات کا. تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس آموں کی پیٹی پر یا کریٹ پر پڑی، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ بھائی یہ گند یہاں پر کون لایا ہے، یہ گند یہاں پہ کون لایا ہے. تو وہ جو صاحب لائے تھے تو چونکہ ان کی طبیعت سے واقف تھے کہ ان پہ اللہ کھول دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میں نے خود اپنے پیسوں سے جو ہے نا وہ پیٹی تیار کروائی ہے، خود میں نے آم بھرے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود میرا ہی جو ہے نا وہ آموں کا باغ ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ایسے فرما رہے ہیں. تو یہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، طیب ہے. تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ رات ذرا یاد کرو کہ جس رات میں پانی لگنے کی باری تمہارے ساتھ والے باغ کی تھی، تم نے اس کا پانی چوری کر کے اپنے آموں کے باغ کو لگایا، تو یہ حلال کیسے ہو گیا؟ اس طرح کی بھی ملی جلی چیزوں کے اندر یا ملی جلی شکلوں کے اندر ہم ملوث ہوتے ضرور ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کو اٹھاؤ اور نکالو یہاں سے. یہی ہے نا بھائی. تو اس لیے اگر ہم نیکی پہ استقامت چاہتے ہیں اور اپنے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اخلاص، تقوی، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے جو پہلا قدم ہے وہ ہمارے رزق اور روزی کا حلال ہونا ہے. ابھی جیسے ابھی اس میں بات ذہن میں آ گئی کہ ہم
ٹرین میں سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب ٹرین میں جو ہے نا وہ جو سامان تھا اس کی کوئی پرچی کٹوانی تھی یا کوئی رسید حاصل کرنی تھی، تو اب اتنے میں ٹکٹ چیکر آ گیا، تو اس نے دیکھا جی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں، تو جی ماشاءاللہ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو یا وہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ جی کوئی نہیں حضرت آپ لے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ کٹانے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے رسید لینے کی، آپ لے جائیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ نے ہمارے لیے دعا کرنا، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو اس میں ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ دیکھا جی اللہ کی مدد آ گئی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلو یہاں پہ سوچنے کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ بھی ریلوے کے محکمے کا مالک نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے پاس سے اس طرح کی کوئی چھوٹ یا اس طرح کی کوئی رعایت دینے کا مجاز اور حقدار بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کر کے اگر ہم کچھ پیسے بچانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر علماء سے یا مفتی حضرات سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا کہ ہم نے جو پیسے اس طرح سے بچا لیے تھے وہ اللہ کی مدد کے زمرے میں آتے تھے یا کسی اور زمرے میں آتے تھے۔ تو یہ چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں لیکن ان کا انسان کی ظاہری باطنی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس وقت میں جو ٹرین چلتی تھی کوئی ایک آدھ ٹرین آیا کرتی تھی اور پتہ لگ جاتا تھا کہ جی وہ اتنے بجے آتی ہے اور اس کے بعد دوسری اتنے بجے آتی ہے، تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نا کچھ علماء وغیرہ تھے وہ ملنے کے لیے آئے۔ تو اب مثال کے طور پہ جو ٹرین وہاں پہنچتی تھی دوپہر کو 3 بجے اس کا ٹائم تھا، تو جو آنے والا ہوتا تھا وہ 3:30 بجے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ جو علماء تھے نا 3-4 وہ تقریباً 6 بجے پہنچے خانقاہ میں۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھائی یہ ٹرین تو 3 بجے آ جاتی ہے اور اس کا تو ٹائم مخصوص ہے، تو آپ یہ 6-6:30 بجے کیسے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جب ٹرین میں سوار ہوئے تھے نا تو ہم تھکے ہوئے تھے، ہمیں نیند آ گئی، ہم سو گئے، تو جب ہماری آنکھ کھلی تو یہ تھانہ بھون کا ریلوے اسٹیشن گزر چکا تھا، تو ہم کافی اسٹیشن آگے چلے گئے اور وہاں سے پھر جو ٹرین ہمیں واپسی کی جو آ رہی تھی اس پہ بیٹھ کے پھر ہم لوگ واپس یہاں پہنچے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں فرمایا ہاں جی ماشاءاللہ آرام کر لیں، ذکر کیسا ہو رہا، تسبیحات کیسی ہو رہی، تہجد کیسی چل رہی، ٹھیک ہے نا، رات اور اشراق کے نفل اور چاشت کے نفل، اوابین کے نفل۔ انہوں نے فرمایا بھائی تو وہ جو آپ نے سوتے میں تھانہ بھون سے لے کے آگے جو 4-5 ریلوے اسٹیشن کا آپ نے سفر کر لیا، اس کی تو آپ نے ٹکٹ ہی نہیں لی تھی، تو وہ تو آپ کا جو سفر ہے وہ بغیر ٹکٹ کے ہو گیا، بغیر رقم کی ادائیگی کے ہو گیا۔ تو اب اس لیے براہ کرم تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پر جائیے اور وہاں سے اس اسٹیشن تک کا حساب لگائیے جہاں تک آپ نے سوتے میں سفر کیا ہے، اور اتنے اسٹیشن کی جو ہے نا آپ ٹکٹ خرید کر اس کے پیسے محکمہ ریلوے کو جمع کرا کے آئے۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی بڑی باریک چیزیں، حالانکہ یہ باریک چیزیں نہیں ہیں، بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نماز اور ذکر اور وظیفہ، تسبیح، تلاوت اور اس طرح کی چیزوں تک ہم نے محدود کر دیا، جبکہ جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے، یہ اس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو احاطہ ہے، یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو شامل ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہمارے جو جب دارالعلوم دیوبند نیا بنا تھا تو اس وقت میں جو بڑے بڑے وہاں پہ اکابرین حضرات ہوتے تھے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، اتنے بڑی بڑی جو شخصیات تھیں یہ وہاں پہ ہوا کرتی تھی اس وقت میں۔ تو اس وقت میں دیوبند قصبے کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا منع شاہ۔
تو ان کی یہ ایک معمول تھا کہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ 2-3 مہینے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، وہ جنگل میں سے نا لکڑیاں وغیرہ توڑ کے لاتے تھے اور ان کو پھر بازار میں بیچ دیتے تھے۔ تو مختصر سا ان کا کام تھا، تو وہ کچھ پیسے جو تھے نا وہ اپنے بچاتے رہتے تھے، اور 1.5-2 مہینے گزرنے کے بعد وہ جتنے بھی دیوبند کے اکابرین جو علماء تھے نا بڑے بڑے، ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اور دعوت بھی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ جو پیسے تھے نا وہ ان علماء حضرات کو دے دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ میری طرف سے آپ نا اس کا نا کوئی کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے خود ہی کھا لیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ اس موقع پہ اس دعوت کے لیے کھانا خود بنایا کرتے تھے۔ تو یہ جو بڑے حضرات تھے نا علماء، یہ فرماتے تھے کہ ہمیں 1.5-2 مہینے تک نا منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا انتظار رہا کرتا تھا۔ وہ اس وجہ سے رہا کرتا تھا کہ جب ہم ان کی کمائی کا بنا ہوا کھانا کھا لیا کرتے تھے تو اگلے 40 دن کے لیے ہماری نمازوں میں حضوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے ہیں، تو ان کو حضوری کی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ تو اتنا ان کا پاک اور طیب رزق ہوتا تھا۔ ایسی حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو استاد تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو چونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے چونکہ وہ اللہ کے ساتھ معاملے اور طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کو تنبیہ بھی فوراً ہو جاتی ہے، پکڑ بھی فوراً ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ بھی فوراً ہی کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ آتا ہے کہ کوئی رئیس تھا، کوئی امیر آدمی تھا ان کے دور میں، تو اس کے گھر میں کوئی دعوت تھی، تو اس نے دعوت کے بعد نا کچھ کھانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھی بھیج دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہ چلو جی وہ پوچھے گا جی ماشاءاللہ کھانا کیسا تھا، کھانا آپ نے کھایا کیسا لگا، تو انہوں نے نا اس میں سے نا صرف ایک لقمہ کھا لیا کہ آدمی اس کو کہنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ جی ہاں جی میں نے کھایا تھا اور بڑا اچھا تھا اور بڑا یہ تھا اور بڑا وہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے نا ایک لقمہ کھا لیا۔ تو اب یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نا یہ اتنی کہہ لیں کہ یہ شخصیت ہے کہ ہمارے جو تھا نا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے والد تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ہمارے والد صاحب مولانا یاسین صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نے بخاری شریف یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی دارالعلوم دیوبند میں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو مدارس کے اندر جو دارالحدیث ہوتا ہے نا، جو بخاری شریف پڑھانے کا جو کمرہ یا کلاس ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے، جیسے لیکچر ہال ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے کافی بڑی وہ کلاس ہوتی ہے۔ تو وہ مولانا یاسین صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے تو ان کے دل کے اللہ 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 کے ذکر کرنے کی آواز ہم دارالحدیث کے کمرے کے جس بھی کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہمیں اس کونے میں ان کے دل کے اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ اس حد تک ان کا جو قلب تھا وہ اللہ کے ذکر سے روشن اور منور تھا۔ تو انہوں نے ایک لقمہ اس جو رئیس تھا اس کے گھر سے کھانا آیا وہ کھا لیا۔ تو یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایک لقمہ اس قدر ظلمت والا تھا کہ مجھے 40 دن تک زنا کے وسوسے آتے رہے۔ اتنا ظلمت والا تھا۔
اب ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ جی ہم بھی ایک لقمہ کھائیں اور ہمیں بھی کشف ہونا شروع ہو جائے۔ مقصد یا بات کرنے کا یہاں پر یہ ہے کہ جو رزق اور جو روزی طیب نہیں ہوتی، جو پاک نہیں ہوتی، جو حلال نہیں ہوتی، وہ انسان کے دین کا، انسان کی روحانیت کا، انسان کے باطن کا اتنا زیادہ نقصان کر دیتی ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے نا، جبکہ جو حلال جو رزق ہوتا ہے اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ آتا ہے نا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے شاگرد امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نا اپنے پاس بلایا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، کچھ دن ہمارے پاس رہیں تاکہ لوگ بھی آپ سے استفادہ کریں۔ تو جب ان کے آنے کا وقت تھا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے شاگرد کے علمی مقام سے واقف تھے، تو انہوں نے جو تھا نا وہ اپنے ساتھ کافی سارے لوگوں کو بھی تیار کیا۔ اس زمانے میں کسی نے آنا ہوتا تھا تو اس کے استقبال کے لیے لوگ اس وقت کا جو شہر ہوتا تھا اس کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے، اور حدود سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اب وہ غالباً آتا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو مسلمانوں کا جو تھا نا امیر المومنین، اب وہ پتہ نہیں کون تھے، تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ تو اتنی مطلب شان و شوکت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر لے کے آئے۔ تو اب جب کھانے کا سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا تو اب سارے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس بھی کوئی شیخ طریقت آ جائیں، کوئی شیخ الحدیث آ جائیں، کوئی مفتی اعظم آ جائیں، تو ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ بڑے دھیان سے کھا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہیں اور بڑا تھوڑا سا انہوں نے کھایا ہے اور بڑا ہر چیز تھوڑی تھوڑی سی چکی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کی نظر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر تھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ جی یہ امام صاحب کے اتنے بڑے شاگرد ہیں اور یہ کیسے کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب دسترخوان پر بیٹھے تو ان کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جیسا ایک بہت لمبی مدت کا بھوکا انسان جیسے کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتا اس طرح ٹوٹ پڑے۔ اب وہ لوگ سارے دسترخوان پہ وہ اس کو اشارہ کرے، وہ اس کو اشارہ کرے۔ اب لوگ بڑے حیران کہ یار یہ اتنے بڑے امام صاحب ہیں اور یہ کھانا دیکھو کیسے یہ مطلب عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں آتا، کچھ تو مجلس کے آداب کا لحاظ کریں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران کہ یار یہ تو اچھا امپریشن نہیں پڑ رہا لوگوں کے اوپر۔ تو خیر وہ اتنا انہوں نے کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، تو خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ تو اب جب وہ رات کو سونے کا وقت آیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹیاں تھیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو تھا نا وہ فجر کے لیے وضو کا جو پانی کا بندوبست کر کے وہاں رکھ دیا کہ جی صبح اٹھیں گے تو ان کو فجر کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوگی وضو کے لیے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب انہوں نے دیکھا کہ جی وہ صبح تو وہ پانی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ جتنا اس نے ٹکا کے کھایا ہے تو یہ پھر ظاہر ہے سوئے بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا، ساری رات یہ خراٹے مارتے رہے ہوں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت میں رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کل آپ نے کھانا بھی کچھ عجیب انداز سے کھایا اور ابھی جو ہے نا وہ ہم نے آپ کے لیے وہ وضو کا پانی رکھا تھا کہ جی آپ تہجد پڑھیں گے اور سارا کچھ کریں گے، تو پانی بھی ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میں جب آپ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا انوارات کی بارش ہوتے ہوئے دیکھی آپ کے دسترخوان پر، کہ آپ کا جو کھانا تھا وہ اس قدر حلال اور طیب تھا، اتنا پاکیزہ تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یار پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی اتنا پاکیزہ رزق ملے نہ ملے، جتنا کھا سکتے ہو نا کھا جاؤ آج۔ تو کہتے اس لیے میں نے پھر ٹکا کے کھایا سارا، جس کو آپ بھی دیکھ رہے تھے۔
تو فرمانے لگے کہ حضرت وہ پھر آپ کا جو میں نے رات کو کھانا کھایا تھا وہ اس قدر نورانی اور پاکیزہ تھا کہ ایک حدیث میں نا ایک واقعہ آتا ہے، ایک غالباً ایک حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ان کا نا کوئی چھوٹا سا ان کے پاس کوئی پرندہ تھا، غالباً اس کو اس وقت میں نغیر کہا کرتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جو چھوٹے بچے صحابی تھے ان کے پاس آئے، اور ان سے ان کا وہ جو نغیر پرندہ تھا نا چھوٹا سا، اس صحابی بچے کا، وہ کسی وجہ سے مر گیا تھا، کسی بیماری سے یا کسی وجہ سے وہ پرندہ مر گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی جو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، ان سے اس پرندے کے بارے میں پوچھا، اے ابو عمیر تمہارے اس نغیر پرندے کا کیا بنا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے آپ کا جو اتنا پاکیزہ اور طیب کھانا رات میں نے کھایا، تو اس کی برکت سے میرے دل اور دماغ اور سوچ میں اللہ نے اتنی نورانیت اور برکت پیدا فرمائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک جملے کہ ابو عمیر تمہارے اس نغیر پرندے کا کیا بنا، میں نے اس ایک جملے سے پوری رات میں 100 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 100 مسائل اس ایک جملے میں سے میں نے نکالے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے اس رزق جو اتنا آپ نے وہ پاکیزہ کھلایا، طیب کھلایا تھا، یہ اس کی برکت تھی۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے ہم بھی نا اس چیز کا بڑا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا وہ رزق کے اندر ملاوٹ کی آمیزش ہو جائے۔ اب جیسے ہمارے نا اکثر گھروں میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ جی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی لگتا ہے جی کسی نے جادو کر دیا ہے، اور کسی نے جو ہے نا وہ رزق باندھ دیا ہے، اور کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو اس میں جو صحیح اور محقق عاملین ہیں، جو صحیح اور محقق قسم کے عاملین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں حرام رزق کے آنے کی جو علامات ہوتی ہیں، یعنی حرام رزق گھر میں آنا شروع ہو جائے تو اس حرام رزق کی وجہ سے گھر میں جو مسائل اور پریشانیاں اور تکلیفیں بننا شروع ہوتی ہیں، وہ کالے جادو کی وجہ سے ہونے والے مسائل اور پریشانیوں کے قریب قریب ہوتی ہیں۔ ہوتا وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں سے نا کوئی ایسی ویسی چیز داخل ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ کسی نے کچھ کرتا۔ تو جو محقق قسم کے عامل ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں کہ جو 70% جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا عملیات کے متعلق، 70% جو کیس ہوتے ہیں ان کے اندر جو مین وجہ ہوتی ہے وہ رزق حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے اس میں ایک آخری بات ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا، نوجوان تھا، وہ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، اور اتنا پریشان تھا کہ وہ گھر سے خودکشی کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اب جب اللہ پاک کی طرف سے کسی کی جو ہے نا وہ خیر کا، بھلائی کا، ہدایت کا بندوبست ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام چل پڑتا ہے۔ تو وہ جب پریشانی کے عالم میں راستے میں جا رہا تھا تو اس کو راستے میں نا کوئی بزرگ تھے، وہ راستے میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، بڑے پریشان لگتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو جب اس سے 2-3 بار انہوں نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ جی گھر کے حالات کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، تو میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اب گھر سے نا خودکشی کرنے کے لیے نکلوں، اب میں گھر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟
اس نے بتایا کہ جی میں ایسے ایسے ایک فلاں دفتر کے اندر جاب کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ایک نظام سیدھا ہونا ہوتا ہے نا تو پھر اسباب خود ہی بن جاتے ہیں. تو وہ جو بزرگ سے بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ بیٹا میری ایک بات مان لو, انشاءاللہ تمہارے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ جی اب تک اتنا کچھ تو میں نے کر کے دیکھ لیا, چلو اب آپ بھی بتا دو آپ مجھے کیا نسخہ دیتے ہیں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا بات تو بڑی کڑوی لگے گی لیکن کر کے دیکھ لو. انہوں نے کہا جی بتائیں. تو ان بزرگ نے کہا بیٹا ایسا کرو, جس دفتر میں تم جاب وغیرہ کرتے ہو نا, ایسا کرو کہ 2-3 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کرو. جاب کرنی ہے, ٹائم پورا دینا ہے, کام سارا کرنا ہے, لیکن 2-3 مہینے کی تنخواہ نہیں لینی. وہ ان کے منہ کی طرف دیکھیں کہ یہ کیا جی مجھے حل بتا رہے ہیں. میں تو پہلے ہی جو ہے وہ اپنے گھر کی تنگیاں, پریشانیاں, ٹینشنیں, فیسیں, بل, اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو 2-3 مہینے کام کرنا ہے لیکن تنخواہ نہیں لینی. ان کا بیٹا ایک دفعہ کر کے تو کچھ دن تو کر کے دیکھ لے. تو اس نے کہا جی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو خیر آپس میں ایک دوسرے کو رابطہ نمبر دے دیا انہوں نے. تو چند دن گزرے, تو 15-20 دن گزرے, تو وہ جو نوجوان کے گھر کے جو حالات تھے وہ کچھ بہتر ہو گئے. اب مہینہ پورا ہوا, وہ حالات مزید بہتر ہو گئے. پھر 1.5 مہینہ ہوا, وہ حالات مزید بہتر ہو گئے. تو کرتے کرتے اللہ کے فضل سے اس کے گھر کے جو حالات اور پریشانیاں تھیں وہ 90-95% ختم ہو گئیں 1.5-2 مہینے میں. تو 1.5-2 مہینے کے بعد وہ دوبارہ ان بزرگوں سے ملا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ جی اس میں کیا چکر کیا تھا, یہ جو آپ نے مجھے یہ سارا کچھ کہا کہ جی 1.5-2-2.5 مہینے تم بغیر تنخواہ کے کام کرو, یہ کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جو تم نے اپنے حالات وغیرہ بتائے تھے نا, تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جو دفتر میں جاب وغیرہ کرتے ہو تو اس دفتر کے اوقات میں تم ڈنڈی مارتے ہو. اب تمہیں 9 بجے وہاں پہنچنے کا کہا گیا ہے, اب تم کبھی وہاں پہنچ رہے ہو 9:15 بجے, کبھی 9:20 پہ, کبھی 9:25 پہ, کبھی 9:30 بجے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو کھانے کی بریک تھی وہ ملتی تھی 40 منٹ کی. اب تم کھانے کی بریک کر کے آتے تھے 1.25 گھنٹے کی, کبھی گھنٹے کی, کبھی 1 گھنٹہ 10 منٹ, کبھی 1 گھنٹہ 5 منٹ. اور شام کو جو ہے وہ تمہیں چھٹی ہونی تھی مثال کے طور پہ 5 بجے, ٹھیک ہے. 5 بجے تم نے کام بند کرنا تھا, لیکن تم کیا کرتے تھے, تم نے کبھی 4:30 کام بند کر دیا, کبھی 4:40 پہ کام بند کر دیا, کبھی 4:45 پہ کام بند کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تم جو ہے نا وہ دفتر کے اوقات کی تنخواہ پوری لیتے رہے لیکن کام پورا نہیں کرتے رہے. تو وہ جو تم نے اپنے دفتر کے اوقات کی جو ہے نا وہ تنخواہ پوری لی ہے مگر اس میں کام پورا نہیں کیا, تو اتنی تنخواہ جو ہے نا وہ تمہاری تنخواہ کے اندر حرام کے رزق کی شامل ہو گئی. اور تمہارے گھر میں جو جتنی پریشانیاں, ٹینشنیں, تکلیفیں, مصیبتیں, بیماریاں تھیں وہ تمہاری اس حرام کی آمیزش کی وجہ سے تھی. تو ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اس بات پہ نا عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کرے ہماری جو رزق ہے, ہماری جو روزی ہے وہ اللہ کرے حلال ہو. تو جب ہمارا رزق, ہماری روزی حلال ہوگی تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر استقامت بھی آسان ہوگی, نیکی پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اپنے فضل سے فرمایا کریں گے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.